أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين، والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. معزز حاضرین کرام، آپ سب کو ماہ رمضان المبارک اور اس کا پہلا جمعہ شریف مبارک ہو کہ اللہ جل شانہ نے ہم پہ بڑا فضل فرمایا، کرم فرمایا، اور اس ماہ رمضان المبارک ہمیں نصیب فرمایا. بڑی سعادت کی بات ہے، بڑا عظیم مہینہ ہے، بڑی برکتیں ہیں، بڑا اس کا مقام ہے، فضائل اس کی بہت زیادہ ہے. صرف ایک حدیث شریف بیان کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ منبر پہ چڑھے. پہلی سیڑھی چڑھے تو آپ نے کہا آمین، دوسری سیڑھی چڑھے تو آپ نے کہا آمین، اور تیسری سیڑھی چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین. تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے 3 بار آمین کہنے کی وجہ کیا تھی؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی 3 وجوہات بتائی. فرمایا کہ ایک مرتبہ تو آمین میں نے اس لیے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے عرض کی تھی کہ میں دعا کروں گا، آپ آمین کہیے گا. تو پہلی دفعہ تو اس کی یہ تھی، یا ایک دفعہ یہ تھی کہ جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا نام نامی اس میں گرامی ذکر سنے اور درود نہ پڑھے وہ ہلاک ہو. تو میں نے کہا آمین. تو پتہ چلا کہ درود شریف نہ پڑھنے والا، خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت درود نہ پڑھنے والا، وہ ہلاک ہونے والے لوگوں میں سے ہے. تو ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھیے: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی بارک وسلم. دوسری وجہ یہ کہ جس کو اپنے ماں باپ میں سے بڑھاپے میں سے کوئی ایک ملا یا دونوں ملے، بوڑھے ماں باپ میں سے دونوں ملے یا کوئی ایک مل گیا، یعنی ان کا بڑھاپا ہے، اس کی جوانی ہے، اور فرمایا کہ اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے، وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے. تو میں نے کہا آمین. تو پتا چلا کہ ماں باپ کے بڑھاپے کی بڑی قدر ہے، ان کی خدمت کر کے جنت کما سکتا ہے. علیکم السلام. تیسری جو بات ہے جو فضیلت رمضان سے متعلق ہے وہ یہ کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین نے دعا کی کہ جس کو ماہ رمضان المبارک ملے اور وہ اس مقدس مہینے میں اللہ کی عبادت کر کر اپنی مغفرت نہ کروا لے، وہ شخص ہلاک ہو جائے. تو میں نے کہا آمین. تو میرے بھائیو، آپ اندازہ کر لیجئے کہ کس قدر معظم مہینہ ہے، کس قدر اہم مہینہ ہے. اس میں کیا کام کرنے کے اور کیا کام نہیں کرنے کے تھوڑی تفصیلی بات ہے، لیکن بہرحال مسلمان الحمدللہ عمومی طور پر جن کو اللہ توفیق دیتا ہے عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں اور بعض دیگر کام کرتے ہیں.
لیکن بات یہ کہ ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے. جب تک انسان ان مقصد کو سمجھ نہ لے تو اس کے کام کے اندر وہ ذوق و شوق پیدا نہیں ہو پاتا کہ مجھے کیا رزلٹ حاصل کرنا، مجھے کیا نتیجہ حاصل کرنا ہے. ایسی بس کرتا چلا جاتا ہے، پھر کبھی چھوڑ دیتا، پھر کبھی کر لیتا، کبھی چھوڑ دیتا، پھر کر لیتا، جب تک مقصد سامنے نہ ہو. اور یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک آتا ہے تو ماشاءاللہ فجر میں بھی مسجد میں جگہ نہیں ہوتی، اتنی بھر جاتی ہے. پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ 15 رمضان تک پھر ویسی صورتحال ہونا شروع ہو جاتی ہے جیسے پہلے تھی. کیا وجہ ہے یہ؟ لوگ کیوں آئے تھے اور کیوں چلے گئے؟ اصل بات یہ کہ ان کو مقصد ہی نہیں پتا کہ ہمارا مقصد کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، رمضان کا مقصد کیا ہے. اگر یہ مقصد معلوم ہو جائے تو پھر انسان اس کے لیے کوشش بھی کرے، اور پھر دنیا کے بہت سارے معاملات جن کو ہم نے اپنا مقصد اصلی سمجھا ہوا ہے، یا دنیا کے حصول کو یا بعض دیگر چیزوں کے حصول کو ہم نے اپنا حرز جاں بنا ہوا ہے، بس کہتے ہیں کہ یہی ہماری منزل ہے، وہ سب کے سب ہماری نظر سے اوپر ہو جائے. میرے بھائیو، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنات کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. اب دیکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بات بیان کر دی ہے کہ وہ میری عبادت کریں. ایک تو یہ کہ اس پر بعض لوگ باتیں بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب عبادت کرنے کے لیے تو فرشتے ہی کافی تھے، تو انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ جیسا کہ ایک مشہور شعر بھی ہے، یوں تو طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. یہ مشہور شعر ہے. شاعر کا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ شاعر تو ایماندار آدمی ہے جس نے یہ بات کہی ہے، اس نے انسانی زندگی کا ایک دوسرا پہلو بیان کیا. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو فرشتے کافی تھے عبادت کے لیے، پھر انسان کو کیوں پیدا کیا؟ انسان کا مقصد عبادت نہیں ہے بھائی، قرآن نے فرمایا عبادت ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ فرشتوں کی عبادت اور ہے اور ہماری عبادت اور ہے. فرشتوں کا عبادت کرنا انسانی عبادت کے مقابلے میں کوئی خاص اہمیت کا حامل نہیں ہے، کیونکہ فرشتے اللہ کے نوری مخلوق ہے جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکشی کا مادہ رکھا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی ذکر کرنا، تسبیح کرنا، تحلیل کرنا ان فرشتوں کی غذا ہے. جس طرح کہ ہم کھانا نہ کھائیں تو زندہ نہ رہ سکے، اسی طرح وہ اللہ کا ذکر نہ کرے، تسبیح نہ کرے تو وہ بھی پھر قائم نہ رہ سکیں. تو فرشتے، بعض فرشتے وہ جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو جب سے سجدے میں ہے اور ہمیشہ سجدے میں رہیں گے. بعض وہ جن کو قیام میں رکھا وہ ہمیشہ قیام میں رہیں گے. بعض وہ جن کو رکوع میں رکھا تو وہ ہمیشہ سے رکوع میں ہے، کبھی ان کو تنگی محسوس نہیں ہوتی اس کام سے، وہ لگے ہوئے بس اسی عبادت کے اندر. وجہ کیا ہے کہ ان کی فطرت ہی یہی ہے، ان کی فطرت ہی یہی ہے کہ وہ یہ عبادت کریں، کیونکہ وہ جس کو چھوڑنا ان کے لیے تکلیف کا باعث ہے. جبکہ انسان کا معاملہ اس کے برعکس ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس عطا فرمایا جس میں شہوت بھی ہے، غضب بھی ہے، اور اس کو عبادت کا حکم دیا. تو اب وہ نفس ہے جس میں شہوت اور غضب ہے، وہ انسان کو نیکیوں سے روکتا ہے، برائی کی طرف مائل کرتا ہے. اب یہ اندازہ کر لیجئے کہ ایک آدمی جو نابینا ہو
وہ اپنی آنکھوں سے نہ اس نے کبھی فلمیں دیکھی، نہ کبھی ڈرامے دیکھے، نہ کبھی بدنگاہی کی، تو کوئی کمال ہے یہ؟ اس کی تو آنکھیں نہیں ہیں، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، دیکھ ہی نہیں سکتا وہ. سمجھ رہے بات آپ؟ تو کوئی کمال نہیں ہے وہ. کمال تو اس کا ہے جس کی آنکھیں، دیکھنے کی صلاحیتیں، سب کچھ ہے، چیزیں موجود ہیں، مگر اپنے رب کے حکم کو یہ اپنا منہ پھیر لیتا، کہتا میں نہیں دیکھوں گا اس کو. تو وہ کمال ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں تو کوئی برائی کا مادہ رکھا ہی نہیں ہے، تو وہ اگر عبادت کرتے رہتے ہیں تو کوئی خاص کمال نہیں ہے. انسان کے اندر برائی کا مادہ ہے، وہ اگر عبادت کرتا ہے تو یہ بڑے کمال کی بات ہے. اس لیے فرمایا کہ انسان عبادت کر کے فرشتوں سے زیادہ بلند مقام حاصل کر لیتا ہے. کہ انسان کو روکنے والی چیز ہے، فرشتوں کو روکنے والی چیز نہیں ہے. تو بہرحال انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت سے مراد حقیقتاً اللہ کی پہچان ہے. یہ نماز، یہ روزہ، زکوٰۃ، حج، کلمہ طیبہ، دیگر تمام نیکیاں، یہ سب کے سب اللہ کی پہچان کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے رکھی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت پہ پیدا کیا. تو بعض لوگ تو اس کا معنی یہی لیتے ہیں کہ جو انسانی جسم ہے، شکل ہے، یہ سب سے بہترین، بلا شبہ یہ سب سے بہترین ہے تمام مخلوقات میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو صوفیہ کرام اس کا معنی بتاتے ہیں تو مراد بتاتے ہیں کہ یہ روح انسانی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین صورت پہ پیدا کیا. انسان کی روح ہے جس سے ہم غافل ہیں، جس کا ہمیں شعور نہیں ہے، ادراک نہیں ہے. اپنے محاوروں میں تو کہتے ہیں کہ ہاں روح ہوتی ہے، روح نکل گئی، روح آ گئی، روح چلی گئی، لیکن اس کے کیا تقاضے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے، یہ کہاں سے آئی ہے، اس کو کہاں جانا ہے، اس کا وطن اصلی کیا ہے، اس کا ہمیں کوئی شعور نہیں ہے. اس کا وطن اصلی تو قرآن نے بیان کیا ہے. قل الروح من امر ربی، کہ آپ فرما دیجئے روح تو میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کا امر ہے. تو اس کا وطن اصلی تو رب کا امر ہے. رب کا امر ایک صفت ہے رب کی، اور رب کے ساتھ ہوتی ہے وہ صفت. تو انسانی روح جو ہے وہ رب ہی سے ہے، اس کا وطن اصلی وہی ہے، اس کا ٹھکانہ وہی ہے، جس کو عالم لاہوت کہتے ہیں، عالم ہاہوت کہتے ہیں، عالم برہوت کہتے ہیں. اس کا ٹھکانہ اصل وہ ہے جو بہت بلند مقام ہے. اس مقام کے بعد جبروت ہے جو فرشتوں کا مقام ہے، ملکوت ہے، اس کے بعد پھر ناسوت ہے، یہ انسانی مقام ہے. تو اس روح کا جو اصل مقام ہے وہ عالم لاہوت ہے. یہ چرسی موالی بھی لاہوتی بولتے، تو وہ تو چرس پی کے جو نشے میں آ جائے اس کو لاہوتی بولتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. یہاں پر جو مقام کی بات کر رہا ہوں، یہ لاہوت، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، وہ ذات خداوندی کا عالم ہے. یہ عالم جبروت صفات خداوندی کا عالم ہے، اور یہ عالم ملکوت افعال کا عالم ہے، اور عالم ناسوت جو ہے آثار کا عالم ہے. یہ اصطلاحات ہے جو بیٹھنے سے سمجھ میں آتی ہے. بہرحال ایک تعارفاً پیش کر رہا ہوں میں. تو روح کہاں سے آئی ہے؟ وہ اپنے رب کی طرف سے آئی ہے. اور کل شیء یرجع الی اصلہ، قاعدہ ہے یہ کہ ہر چیز کو اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہوتا ہے. تو کبھی غور کیا کہ ہمیں اپنی روح کو اصل کی طرف لوٹانا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر کرنا ہے. پہلے تو ہم سمجھیں گے نہیں کہ وہ رب سے جدا ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. تو جہاں پر اس نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تحقیق ہم نے انسان کو بہترین صورت پہ پیدا کیا ہے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اس کو نچلے ترین مقام کی طرف پھیر دیا. اعلیٰ ترین مقام عالم لاہوت ہے، ذات خداوندی کا عالم ہے، جہاں پر روح رہتی تھی تو اپنے وطن میں رہتی تھی، لیکن اب اس کو عالم ناسوت میں بھیج دیا ہے.
یہ ہمارے اس جسم میں قید کر دیا ہے. یہ سب سے نچلا ترین مقام ہے جس کو عالم ناسوت کہتے ہیں. یہ روح کا پرندہ، اس کا وطن تو لاہوت ہے، رب کریم کی ذات ہے جہاں پہ اس کو قرار آتا ہے. لیکن اللہ نے اس کو کیا فرمایا؟ ثم رددنا اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو نچلے ترین مقام کی طرف بھیج دیا. اب مقصد کیا پیدا کرنے کا؟ مقصد میں نے پہلے پڑھ دیا تھا، وما خلقت الجن والانس لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر وہ ہماری عبادت کریں، یعنی ہماری پہچان کریں. جب یہ روح کا پرندہ طائر لاہوتی جسے کہتے ہیں، جس کو ہم کہیں کہ روح کا پرندہ یا روح، جب اس بدن انسانی میں قید ہو گئی تو بدترین مقام میں آ گئی، اسفل سافلین میں آ گئی. کیونکہ جو ہمارا نفس ہے یہ فطرتاً کافر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا وما ابرئ عن نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. سیدنا یوسف علیہ السلام کی قول کی حکایت کی ہے کہ میں اپنے نفس کے بارے میں بے پرواہ نہیں ہوں، یہ نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے. سمجھ رہے میرے بھائیوں؟ اس کی فطرت ہی کفر ہے، اس کی فطرت ہی ظلمت اندھیریاں ہیں، جس کو آج سب کچھ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. روح کو تو بیچاری کو بھول گئے، جس کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایسے تقویم میں پیدا کیا، پھر اس کو نچلے ترین مقام کی طرف بھیج دیا. کیوں بھیجا اس نے؟ بھیجنے کا مقصد یہ کہ وہ اپنی پہچان کروانا چاہتا ہے، کیونکہ اس کائنات کو اس نے بنایا اس لیے ہے کہ تاکہ اس کی پہچان ہو. حدیث قدسی میں ہے کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق، تو میں نے پھر مخلوق کو پیدا کر دیا. اور اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ فرمایا کہ انی خلقت الخلق لأعرف کرامتک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مخلوق کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ تیری کرامت، تیری عزت کو، تیرے مرتبے کو دیکھیں. یعنی پہلے بندے اللہ کے محبوب کے مرتبے کو دیکھیں، جب ان کے مرتبوں کا اندازہ کریں تو پھر رب کی شان کو دیکھیں گے، تب رب کی شان سمجھ میں آئے گی. رب تو دور کی بات ہے، رب کے بندے کو پہلے پہچانو تم. تو اللہ نے ہمیں بھیجا. پہچان تو اسی وقت ہوتی ہے جب انسان غافل ہو جائے، اور جو پہلے ہی پہچان کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کو تو پھر پہچان کی ضرورت نہیں ہے. تو جب یہ روح عالم لاہوت میں تھی، رب کریم کی بارگاہ میں تھی، تو احسن تقویم میں تھی، بہترین صورت میں تھی. لیکن جب وہاں سے نکال کر اس نفس کے پنجرے میں قید کر دی گئی تو پھر وہ بدترین مقام میں آ گئی. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو نچلے ترین مقام میں ڈال دیا. اب غفلت میں آ گئی. جب اس روح کے پنجرے میں آئی تو اب اس روح کے، اس نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے لگی. بھوک لگی تو کھانا کھا لیا، نیند آئی تو سو گیا، غصہ آیا تو لڑ لیا. یہی سارے کے سارے کام رہ گئے ہیں. پھر اس نفس کو لوگوں پہ تفاخر کرنا ہوتا ہے، لوگوں پہ روب و دبدبا مارنا ہوتا ہے، تو اونچی اونچی بلڈنگیں بنا لیتا ہے لوگوں پہ روب مارنے کے لیے، بڑی چمچماتی گاڑیاں اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے، اپنی طاقت کے اظہار کے لیے جو گنڈے اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے. اس طرح کے سارے کام میرے بھائیو کوئی بھی روح کا کام نہیں ہے. یہ جتنے کام آج ہم کرتے چلے جا رہے ہیں یہ سارے کے سارے اس کافر نفس کے لیے کر رہے ہیں. کہو غلط کہہ رہا ہوں درست کہہ رہا ہوں میں؟ یہ سارے کے سارے کام اسی کے لیے کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ نے جب ہمیں غفلت میں ڈال دیا تو اب بندے کا کام یہ ہے کہ وہاں سے اپنے آپ کو اٹھا کر وہ جو عالم لاہوت تک کا فاصلہ ہے اس کو طے کر کے پھر واپس اپنی روح کو اسی مقام لاہوت میں پہنچا کے اپنے رب کی معرفت حاصل کرے. تو اس نے فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اسے سورہ تین کی بات کر رہا ہوں کہ جو ہم نے پھر انسان کو بدترین مقام میں داخل کر دیا. اس بدترین مقام سے بچنے والے لوگ کون ہیں؟
سوائے ان کے کہ جنہوں نے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس بدترین مقام سے نکل کر پھر واپس اعلیٰ ترین مقام کی طرف آ جاتے ہیں. تو یہ تو ہے ہماری زندگی کا مقصد. اس مقصد کو ہم بھول گئے ہیں اور آج دنیا ہی کے معاملات کو سب کچھ سمجھنے لگے ہیں. تو یہ ماہ رمضان المبارک جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، یہ کیوں عطا فرمایا؟ تو اس کی جو آیت طیبہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان کر دی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کے تم سے پچھلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو، تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو. تقوی اختیار کرنا کیا ہے؟ کہ نفس کے شیطان کی جانب سے جو گناہ کی دعوتیں ہمیں ملتی ہیں، ان گناہ کے کاموں سے بچ جانا اور اپنے اصل کام کے لیے جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اس کام کی طرف متوجہ ہونا، اس کام میں لگ جانا. اور اللہ نے کس کام کے لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، اپنی معرفت کے لیے. میرے بھائیو، یہ جو عالم لاہوت ہے اور یہ جو عالم ناسوت ہے، جس کو عالم ملک و شہادت بھی کہتے ہیں، عالم حس بھی کہتے ہیں، اس کے درمیان میں ہزاروں سالوں کا فاصلہ ہے. ہزاروں سالوں کا فاصلہ ہے جس کو طے کرنے میں انسان کو بڑا ٹائم لگتا ہے. انسان مسلسل عبادت کرتا رہے تب بھی اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ ماہ رمضان المبارک اسی لیے عطا فرمایا ہے تاکہ یہ جو درمیانی فاصلہ ہے عالم لاہوت سے لے کے عالم ناسوت تک کا، اس کو طے کرنے میں انسان کے لیے آسانی ہو جائے. ایک تو یہ کہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ جنات و شیاطین کو قید کر دیتا ہے تاکہ انسان گناہ کی طرف مائل نہ ہو. ہاں البتہ اس کا نفس ہے، وہ نفس اس کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی تو شیطان قید ہے، لیکن 11 مہینے یہ نفس ہمارا شیطان کی صحبت میں رہا، بلکہ اس کی گود میں اس کی لوریاں سنتا رہا. تو اب اسی کا عادی ہو چکا، اسی کی عادتوں کو اپنا چکا ہے. اب 1 مہینے کے لیے ابلیس نے چھوڑ بھی دیا اگر ہمیں، تو مگر یہ عادتیں اس کی وہی گندی ہو چکی ہیں جو ابلیس کی صحبت کی وجہ سے اس کو آئی تھی. تو اس کو روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی صفائی کے لیے، اس کی غفلتوں کو دور کرنے کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا. یہ کوئی رسم نہیں ہے رمضان المبارک کہ جناب آئے تو سفید کپڑے پہنے اور مسجد میں آ کے تراویح میں تھوڑی دیر کھڑے رہے اور 15 رمضان کے بعد غائب ہو گئے. جو سمجھتے ہیں وہ بالکل اپنے مقصد سے غافل ہیں، ان کو اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں پتا، وہ اس لیے ان لوگوں کا یہ کام ہے. لیکن جن کو پتا ہے تو وہ جانتے ہیں، اور جن کو نہیں پتا وہ جان لیں کہ میرے بھائیوں یہ اس فاصلے کو طے کرنے کے لیے عطا فرمایا گیا ہے جو انسان کے درمیان میں، اللہ کے درمیان میں پیدا ہو چکا ہے. تو اس فاصلے کو طے کرنے کے لیے انسان کی روح کو بیدار کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں شیطان کو قید کر دیتا ہے اور نفس کو بھی، اس کی شرارتوں کو بھی کمزور کر دیتا ہے روزے کے ذریعے. کیونکہ نفس کے لیے جو سب سے تکلیف دہ چیز ہے وہ بھوک ہے، پیاس ہے. بھوک اور پیاس ایسی 2 چیزیں ہیں جس سے نفس کے تمام کے تمام ہتھ کنڈے کٹ جاتے ہیں اور نفس جو ہے رام ہو جاتا ہے. اور یہ اتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو کوئی طور پہ بلایا تھا تو وہاں پر 40 دن رات بھوکا رکھا تھا موسیٰ علیہ السلام کو. جب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ملاقات کا ارادہ کرتے تھے تو 2 مہینوں کا روزہ رکھتے تھے
کہ روزہ رکھا اس کے بعد کوئی افطاری نہیں، 2 مہینے بعد ہی افطاری کرنی ہوتی تھی. تو نفس کو خالی کرنا پڑتا ہے. جب اس کو خالی کرتے ہیں تو یہ کمزور ہو جاتا ہے. کمزور ہو جاتا ہے تو روح طاقتور ہو جاتی ہے، اس کو پھر پرواز کا موقع ملتا ہے. پرواز تو اب بھی کرتی ہے، لیکن ابھی ہمارا نفس بہت موٹا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اس کی پرواز نظر نہیں آتی ہے. ورنہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ مومن جب سوتا ہے تو اس سونے کے بعد اس کی روح عرش الہی کی سیر کے لیے جاتی ہے. ہر مومن کی روح، ہر ایک کی روح. لیکن جو باوضو سوتا ہے تو اس کی روح تو چلی جاتی ہے عرش الہی کی سیر کے لیے، اپنے وطن اصلی کی زیارت کر کے آتی ہے، وہ تڑپتی ہے ادھر جانے کے لیے. اور جو بے وضو سوتا ہے تو اب پہلے آسمان سے اس کو بھگا دیا جاتا، چلو چلو واپس، تمہارے لیے دروازے بند ہیں. تو جو باوضو سوتا ہے تو وہ سکون میں رہتا ہے، اس کی روح جو ہے اپنے مقام اصلی کی سیر کر کے آتی ہے. تو اس نفس کو کمزور کرنے کے لیے مہینہ دیا گیا. اب چونکہ میں نے بتایا کہ ہزاروں سالوں کا فاصلہ ہے، فرشتے یہ دیکھتے حیران ہوتے ہیں کہ اللہ نے اس کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، مگر تو یہ تو زمین پہ کیڑوں مکوڑوں کی طرح ہے، جانوروں کی طرح ہے کہ اس کو اپنے کھانے کی فکر ہے، پہننے کی فکر ہے، سونے کی فکر ہے. میں اپنا فلاں کام کرا لوں، میں اپنا فلاں کام کرا لوں، فلاں سے تعلقات حاصل کر لوں، فلاں سے شادی کر لوں، فلاں کو راضی کر لوں، فلاں کو منا لوں. جانوروں والی بات اس میں پائی جاتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو اپنے معرفت کے لیے پیدا کیا، یہ کیسے طے کرے گا؟ یہ تو صدیوں کا فاصلہ ہے. لیکن جب بندہ ہوش میں آتا ہے اور کام شروع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسی آسانیاں پیدا فرماتا ہے کہ فرشتے حیران ہو کے رہ جاتے ہیں کہ ابھی تو یہ صدیوں دور تھا اپنے رب سے، ابھی اتنے قریب آ گیا ہے. تو یہ ماہ رمضان المبارک جو عطا کیا گیا ہے وہ اسی لیے عطا کیا گیا ہے کہ جو صدیوں کا فاصلہ ہے وہ جلدی سے طے ہو جائے. اس لیے اس مہینے میں ایک رات ایسی رکھ دی گئی ہے جس کی 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو اس 84 سال تقریباً بنتے ہیں، تقریباً 30,000 دن بنتے ہیں. وہ ایک رات میں بندہ عبادت کر لے تو گویا کہ اس نے 30,000 دن کا فاصلہ ایک رات میں طے کر لیا ہے. تو یہ رات اس لیے رکھی گئی ہے میرے بھائیوں، یہ خالی یہ قبرستان میں جا کے اگربتیاں جلانے کے لیے نہیں ہے، موم بتیاں جلانے کے لیے نہیں ہے جو آپ لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ جناب بیٹھ کے کچہریاں لگائیں گے، چائیاں پئیں گے اور بڑے کھیل کود کریں گے اور اس طرح سے رات گزار دیں گے، ادھر ملنے چلیں گے ادھر ملنے چلیں گے. وہ جو غافل ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کیا یہ ایک تہوار، ایک رسم ہے جس کو اپنے کو کرنا ہے. کوئی باز کہتا ہے قبرستان نہیں گئے تو پھر تو یار مزہ ہی نہیں آیا رات کا. تو یہ رات اس لیے دی گئی ہے کہ جو ہمارے بیچ میں جو عالم ناسود اور عالم لاہوت کے درمیان میں جو ہزاروں سالوں کا فاصلہ ہے وہ اس رات کے ذریعے شارٹ کر لیا جائے. اور یہ زندگی میں مختلف مواقع پہ راتیں آتی ہے اور جو بندے چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب تو ان کے لیے اللہ نے ہر رات بھی شب قدر رکھ دی ہے، ہر رات شب قدر رکھ دی ہے. کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخری پہر میں آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کی مانگ کو پورا کیا جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کے سوال کو پورا کیا جائے. بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ یہ جو بڑی راتیں ہوتی ہے شب قدر، شب برات، ان کے اندر جو ہے وہ مغربی سے یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے تاکہ ہر خاص و عام ڈھیلے سست لوگوں کو بھی موقع مل جائے. لیکن عام راتوں میں انہی کو موقع ملتا ہے جو اپنے نفس پہ ذرا کنٹرول کرتے ہیں اور رات کے اس پہر میں اٹھتے ہیں اور اپنے رب سے دعا کرتے ہیں. مگر رمضان المبارک میں ہر مسلمان کو یہ حاصل ہے، اس کو لا محالہ سحری کے لیے اٹھنا پڑتا ہے. تو یہ رمضان المبارک اسی مقصد کی تکمیل کے لیے ہے. تو ہر رات کو آپ دعا کیجئے، اس سحری کے ٹائم دعا کیجئے تو آپ کو آپ کے مقصد کے قریب کر دے گا رب کریم. تو میرا المختصر ہی ہے میرے بھائی، رمضان المبارک کوئی تہوار نہیں ہے، کوئی رسم و رواج نہیں ہے یہ کہ جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب ایک مخصوص قسم کے کپڑے پہن لیے جائیں، ٹوپی لگا لی جائے، پورے سال نہیں لگانی ہے اور کچھ اپنی مجلس تبدیل کر لی جائے یا افطار پارٹی اٹینڈ کر لی جائیں. اس کا نام نہیں ہے رمضان المبارک.
ہزار رمضان المبارک دینے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اسفل سافلین سے نکل کر وہ بدترین مقام جہاں پر انسان کو بھیج دیا گیا ہے اس مقام سے نکل کر احسن تقویم کے مقام تک پہنچے. یہ اس کام کے لیے اللہ نے رمضان المبارک دیا ہے. تو میرے بھائیو روزے رکھیے, روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ تراویح کا اہتمام کیجیے کہ یہ سارے کے سارے کام وہ ہیں جو آپ کو اس احسن تقویم تک اپنے رب کی معرفت تک پہنچانے والے ہیں. اس کے علاوہ قرآن مجید کا اہتمام کیجیے, قرآن مجید کی تلاوت کیجیے, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, ذکر و اذکار میں ٹائم گزاریے, اپنے ماں باپ ہیں تو ان کی خدمت کیجیے, دوست احباب عزیز و اقربا کے کام آئیے. دل میں پکا عہد کر لیجیے کہ میں نفس کے گناہوں کی طرف, شیطان کے گناہوں کی طرف کبھی نہیں جاؤں گا. ہماری آنکھوں سے چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے گناہ سرزد ہوتے ہیں. ہماری ماں بہن بے پردہ یہاں پر روڈوں پہ گھوم رہی ہوتی ہیں جن کو ہم ہی تاک رہے ہوتے ہیں. کچھ وہ ہیں جو پیسے لے کر ٹیلی ویژنوں پہ بیٹھی ہوتی ہیں, اپنے جسم کے مختلف عضو دکھا رہی ہوتی ہیں. حالانکہ خبریں سنانے میں تو دوپٹہ پہن کے بھی خبریں سنا سکتی ہے تو, لیکن اس کا کام یہ خبریں سنانا نہیں ہے خالی, اس کو یہ کہ شیطانی ذوق کی تسکین کروانا بھی ہے. جو نفس جس کی خوراک ہے نا, اس نفس کی خوراک دینا بھی اس کا کام ہے. تو ہم لوگ تو اتنے وہ ہو گیا بے حس, ارے خبریں تو سنا رہی ہے اور کیا کر رہی ہے وہ. اگر اسی جگہ پر اگر غیرت مند انسان کی بہن میری بیٹی ہو تو وہ برداشت نہیں کرے گا اس کو, لیکن چونکہ بےغیرتی آہستہ آہستہ داخل کر دی گئی ہے, بے حس ہو گئے ہیں, تو اس لیے وہ عام سی بات ہو گئی ہے. تو نگاہوں کے گناہ کرتے رہتے ہیں صبح و شام, کانوں کے گناہ کرتے رہتے ہیں صبح و شام, اپنے گھروں میں گانے سنتے رہتے ہیں, ٹیلی ویژن کے اوپر گانے چلتے رہتے ہیں, گلیوں میں محلوں میں گزرتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی کان میں گانے آتے ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ حضور کے ساتھ جا رہا تھا تو دور سے کہیں شادی میں ڈھول بازوں کی بجنے کی آوازیں آئی, تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال دی, دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال لی. آپ تو کہیں گے بھائی لوگ گانے بجا رہے ہیں تو ہمارا کیا قصور ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا کیا قصور ہے. آپ نے امت کو بتایا کہ تمہیں کیا کرنا ہے, کانوں میں انگلیاں ڈال لی. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھ سے بار بار پوچھ رہے آواز آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے, ابھی آواز آ رہی ہے. جب آواز آنا بند ہوگی تو اپنی انگلی اپنے کانوں سے نکال لی. اور آج ہمیں اپنے آپ کو دیکھ لیجئے, ہمارے یہاں پر تو اس کے بغیر تو کوئی تقریب ہوتی ہی نہیں ہے. ہینڈ فری لگاتے کہ کوئی وقت ہمارا ضائع نہ ہو جائے گانے کی سے. میں نے دیکھا واک کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, میوزک لگائے ہوتی ہے کانوں کے اندر, اور جناب واک کر رہے ہوتے ہیں اور میوزک سن رہے ہوتے ہیں. کوئی وقت کا ایک لمحہ ان کا ضائع نہ ہو جائے میوزک سے. اب آپ دیکھ لیجئے, ہم لوگ اپنے زندگی کے مقصد کو حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں یا شیطانی کاموں میں لگ چکے ہیں یا نفسانی کاموں میں لگ چکے ہیں, کس میں لگے ہوئے غور کر لیجئے. یہ ماہ رمضان المبارک میں عہد کر لیجئے کہ ہمیں ان تمام کاموں سے بچنے کی کوشش کرنا ہے جو ہمیں اپنے رب کی بارگاہ سے پہنچنے سے روکتا ہے. اور جب اپنی منزل کا تعین کر لیا, اپنی منزل کو پہچان لیا, تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنیا کی نعمتیں, یہ دنیا کا مال و متاع, یہ دنیاوی تعلقات, یہ دنیاوی عہدے, یہ دنیاوی معاملات سب کے سب نگاہوں میں ہیچ ہو جائیں گے, سب کے سب کم اہمیت ہو جائیں گے. لیکن جو نفس کی خواہشات میں ہی لگا رہا تو وہ بولے گا نہیں یار یہ بھی ہونا ضروری ہوتا ہے, یہ بھی ضروری ہوتا ہے, یہ کام بھی ضروری ہوتا ہے. تو وہ اللہ پہ توکل نہیں رکھتا, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں لوگوں سے تعلقات نہیں رکھوں گا تو میرے کام کس طرح بنیں گے. میں جا کے ان کے پاس جا کے ان کے غلط کام میں شریک نہ ہوا, ان کے ہاں میں ہاں نہیں ملاؤں گا تو کل کو میرے کام پھنس جائیں گے, کون کرے گا. یہی توحید میں کمزوری ہے, یہی ایمان میں کمزوری ہے کہ تم نے کسی اور کو نفع اور نقصان دینے والا سمجھ رکھا ہے, حالانکہ نفع اور نقصان دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. آج آپ دیکھیں کہ وہ عورت شائستہ واحدی جس کا نام ہے, جس نے گستاخی کی تھی,
جوتے بجائے تھے معاذ اللہ اس عورت نے، اس کا کیا عالم تھا؟ دنیا کہتی تھی بڑی بکتی ہے وہ عورت، ہر ایک اس کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کی باتیں سننا چاہتا ہے، لیکن اللہ نے ایک جھٹکا لگایا، اسکرین پہ آنے پہ پابندی ہو گئی ہے۔ اب کہاں اس کی صلاحیت چلی گئی، کہاں اس کے تعلقات چلے گئے ہیں، کہاں اس کے یارانے چلے گئے، کہاں اس کا تکبر چلا گیا۔ تو اللہ جب جس کو چاہے روک دیتا ہے، تو وہی حقیقی کارساز ہے، وہی نفع پہنچانے والا ہے، وہی نقصان پہنچانے والا ہے، اور کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ ہمارے خیالات ہیں، ہمارے اوہام ہیں، جو ہم نے لوگوں کو سمجھ رکھا ہے کہ ہاں یار وہ بڑا دادا ہے، وہ بڑا غنڈا ہے، اس سے بچ کے رہنا چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کے بڑے تعلقات ہیں، کام بن جائیں گے۔ کام بنانے والا وہ ہے، کام بنانے والا واحد حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی نقصان دینے والا نہیں ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے کوئی بھی کام نہیں رکتے۔ الحمدللہ ہمارا کسی سیاستدان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی سے کوئی دوستی نہیں ہے، کسی دولت مند سے کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ نے سارے کے سارے کام بنائے ہوئے ہیں۔ اور ایسے اللہ کے کتنے بندے ہیں جو اپنے رب سے تعلق رکھتے ہیں، تو رب کریم کبھی بھی ان کو اپنی مخلوق کے سامنے ذلیل نہیں ہونے دیتا، رسوا نہیں ہونے دیتا۔ ہاں جو انسانوں کو ہی سمجھ بیٹھے ہیں سب کچھ ہے، تو پھر وہ اپنے مقصد سے بھی بے خبر ہو جاتے ہیں، اور پھر سب لوگوں کو سجدے کرتے ہیں اپنے رب کے سوا، جس کے لیے اقبال نے کہا وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ تو میرے بھائیو آؤ اس رمضان المبارک میں عہد کیجئے کہ ہم وہ کام کریں گے جو ہمیں اپنے رب سے قریب کر دے، ان کاموں سے بچنے کی کوشش کریں گے جو ہمیں اپنے رب کی بارگاہ سے غافل کر دیتے ہیں، جو شیطانی کام ہیں، جو نفسانی کام ہیں، جو گناہ کے کام ہیں۔ اپنی زبان سے خیر کے سوا کچھ نہیں بولیں گے۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جب کوئی تم سے پھٹا کرے، جھگڑا کرے، تو تم اس سے جھگڑا نہ کرو، بلکہ کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ ارادہ کر لو، کم سے کم رمضان تک تو کر لو کم سے کم، کہ انشاءاللہ کوئی جھگڑا کرے گا تو ہم کہیں گے کہ میں روزے سے ہوں۔ رمضان میں تو ارادہ کر ہی لیجئے، اپنی زبان کو جھوٹ سے بچائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ بہرحال یہ اصل زندگی کا مقصد ہے، اور اللہ نے یہ فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو، تاکہ تم لوگ پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم لوگ بچے رہو۔ تو یہ اصل اس رمضان کا مقصد ہے، اس پورے مہینے کا مقصد ہے۔ میرے بھائی اس مقصد کو پہچان کر اس کے لیے کام کیجئے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ دنیا کہیں نہیں جانے کی ہے، یہ دنیا کہیں نہیں جائے گی، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین میں جو بھی چوپایا ہے، جو بھی جاندار شے ہے، اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے لے لی ہے۔ تو اس کے لیے بے فکر ہو جائیے، اس کو کوشش کیجیے جس کو طلب کیا گیا ہے، اس مقام میں داخل ہو جائیے، اپنے وطن اصلی کی طرف، عالم لاہوت کی طرف آئیے۔ آپ عالم ناسوت سے نکلیں، عالم ملکوت میں داخل ہوں گے، ملکوت سے جبروت میں، جبروت سے پھر لاہوت میں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اپنے حبیب علیہ السلام کے طفیل ہمیں حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔